علیکم، تعمیرات ٹی وی کی جانب سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ زاہدہ منیر، اور آج میرے ساتھ ایک بہترین شخصیت شامل ہیں جن کا نام ہے سید عقیل بالکرامی، جن کی 50 سالہ خدمات سے ہر کوئی واقف ہے۔ آج ہم ان سے ملتے ہیں اور ان کی کہانی جانتے ہیں، ان کی اپنی زبانی۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہم کو دیا، اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ مل کر۔ سر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو، ویورز کو، دیکھنے والے کو بتائیں، اپنے بارے میں تھوڑا سا تعارف دیجیے۔ میری ابتدائی تعلیم حیدرآباد دکن میں ہوئی، اور اس کے بعد میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT، ان کے انڈیا میں مشہور جی بالکل کالجز ہیں، بالکل، وہاں مجھے داخلہ مل گیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ میں وہاں گیا، مگر اس وقت میں کیمیکل انجینئرنگ پڑھنے گیا تھا۔ اچھا، تو 1 سال میں وہاں رہا IIT میں۔ اس کے بعد مجھے چونکہ بالکل شوق نہیں تھا، 1 سال کرنے کے بعد میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ صحیح۔ میرے والدین اور میرے بھائی بہن بڑے مجھ سے ناراض تھے کہ IIT میں ہر کوئی ایڈمیشن لینا چاہتا ہے اور جانا چاہتا ہے وہاں پر، جاتا ہے، اور تم کو مل گیا ایڈمیشن، تم جو ہے وہ چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں۔ بہرحال میرا خیال ہے یہ ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس کے بعد سے پھر میں آرکیٹیکچر کا سوچا، اور آرکیٹیکچر حیدرآباد میں ہی کالج آف فائن آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر ہے، وہاں پر میں داخلہ لیا، اور 5 سال کا پروگرام ہوتا آرکیٹیکچر کا، 5 سال مکمل کیے۔ اور 1968 میں گریجویٹ میں 1967 میں کیا، 1968 میں میں کراچی آیا۔ ماشاء اللہ سر۔ اور جب سے کراچی میں ہی ہوں۔ شروع میں نقوی صدیقی ماشاء اللہ، یہاں کے بڑے آرکیٹیکٹس ہیں، جی، اس زمانے میں تو بہت بڑی فرم تھی، تو ان کے ہاں میں 3.5 سال کام کیا، اور اس کے بعد سے پھر اپنا میں 1972 میں اپنا میں کام شروع کیا۔ 1972 سے آپ کراچی میں یہاں پر خدمات دیے جا رہے ہیں؟ اپنی پریکٹس رہی ہے 1972 سے، بلگرامی ایسوسیٹس، اس کے بعد 1976 میں بلگرامی اینڈ فاروق، پاک میں ہمارے فاروق سلطان صاحب ماشاء اللہ تھے جو اسٹرکچرل انجینئر ہیں، اور اس کے بعد 2006 میں یہ نئی کمپنی فارم ہوئی ہے، صحیح ہے، نجمی بلگرامی کولیبریٹو پرائیویٹ لمیٹڈ، ماشاء اللہ، NBCL، جہاں پہ ہم ابھی موجود ہیں۔ جی۔ نجمی صاحب تھے، مصباح نجمی صاحب ہمارے دوست تھے، آرکیٹیکٹ تھے، صحیح، اور ان کی فرم تھی، صحیح ہے، اور میری فرم تھی، تو ہمارے آپس میں کولیبریشن ہوا۔ صحیح، اس کی وجہ بھی زبردست، کیوں ہوا، اس لیے کہ ان کی بیٹی سے میرے بیٹے کی شادی ہوئی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو مطلب کاروباری سلسلہ رشتہ داری میں بدل گیا۔ صحیح۔ تو اس کے بعد جو ہے جب سے 2006 سے جی، نجمی بلگرامی کولیبریٹو، ماشاء اللہ، مصباح صاحب کا انتقال ہو گیا تھا 2009 میں، اور تو اب جو ہے میرے ساتھ ان کا بیٹا اور بیٹی دونوں آرکیٹیکٹس ہیں، میرا بیٹا ہے، ماشاء تو اللہ، یہ 3 اور ڈائریکٹر ہیں میرے علاوہ۔ ٹھیک، تو یہ سارا نظام سنبھالنا ہے؟ آج کل تو بچے زیادہ سنبھالتے ہیں۔ بالکل بالکل، لیکن سر بڑوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، ان کی گائیڈ لائن بہت ضروری ہے۔ میرے ساتھ ان کے ساتھ ارینجمنٹ یہ ہے کہ جب میری ضرورت ہوتی ہے میں حاضر ہوں۔ سر ماشاء اللہ آپ کا 50 سال کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے۔ میں چھوٹے کام یہاں دفتر کے وہ میں خود سنبھال سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، وہ میں کرتا ہوں۔ صحیح۔ اور باقی کام میرے ٹائم اور وہ سب یہاں ان کے لیے ہے۔ صحیح، جب بھی ضرورت پڑتی ہے مشورہ لینے کی، مشورہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لیتے ہیں، اور تو میں ہوں ایکٹیو ابھی بھی۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شہرت سے نوازا ہے، تو سر اس کامیابی کے پیچھے آپ کے والدین کا کیا کردار رہا؟ دیکھیے میرا خیال ہے بہت بڑا کردار ان کا رہا ہے، خاص طور میری والدہ کا۔ میں ایک آپ کو چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔
اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم جہاں رہتے تھے وہ حیدرآباد کے باہر ایک علاقہ تھا بنجارہ ہلز, اور اس زمانے میں بالکل ویران تھا. ہمارا گھر بھی جو تھا بالکل آخر میں تھا. اس کے بعد صرف یعنی جنگل ہی جنگل تھا, اور کچھ بستی ایک ان کی بنجاروں کی تھی. صحیح. ان کے علاوہ جو ہے اس کے آگے کچھ تھا نہیں. تو ایک دن کڑک دوپہر گاڑی میں ہم جا رہے تھے, گھر جا رہے تھے, اور دوپہر میں بڑی دھوپ تھی اس وقت. تو راستے میں ایک نلکا تھا جو پبلک ٹیپ ہوتا ہے, اس میں وہ بنجارے آ کے اپنا پانی وانی لے جاتے تھے. تو میری والدہ جو ہے وہ چھوٹی ہماری گاڑی تھی, اور ڈرائیور سے کہا روکو روکو گاڑی روکو, بالکل نلکے کے سامنے. صحیح ہے. تو گاڑی اس نے روکی تو مجھ سے کہا کہ ذرا جاؤ, جا کر وہ نلکا پانی ٹپک رہا ہے اس کو بند کر دو. تو میں گیا, جا کر میں بند کیا تو بند نہیں ہو رہا تھا. وہ اس کا واشر خراب ہو جاتا تو پانی ٹپک رہا تھا. تو میں واپس آ کے بولا وہ تو بند نہیں ہو رہا ہے. اب دھوپ, تیز دھوپ. تو انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اچھا, اپنے بیگ نکالا, بیگ میں سے رومال ایک نکال کر مل دیا, یہ رومال جا کے اس کو باندھ دو. صحیح ہے. تو میں اس وقت تھوڑا سا چڑچڑا ہو گیا. میں نے کہا اماں تھوڑا سا تو پانی ہے اور ٹپک رہا ہے, وہ آ کے صحیح کر دیں گے وہ. اور نہیں جا کے اپنی رومال وہ دی انہوں نے, اور رومال جا کر میں اس کو جب باندھ کر ٹائٹ کیا تو رک گیا پانی. صحیح ہے. میں واپس آیا, واپس آ کے گاڑی میں بیٹھا تو مجھے آہستہ سے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے تم دھوپ میں گئے, تم کو بھجوائی میں اور یہ سب, مگر یہ نعمت ہے اللہ کی ماشاء اللہ. اور ہوگا پبلک ٹیپ ہوگا, ہمارا پانی نہیں ہے نہ ہم اس کے لیے دے رہے, مگر اس نعمت کو ضائع نہیں کیا جائے. ماشاء اللہ. اور اس کا اگر خیال رکھو, یعنی میرے لیے ایک سبق. بالکل بالکل. اور اس سے جو ہے کئی اور یعنی وہ نکلے ہیں, راہگیر گزرے وہاں سے, کیا کہتے ہیں, کڑی ایک سے ایک جڑ کر. بالکل. اور اس میں ایک جو میرا خیال ہے سب میں بڑی جو تھی, اور یہ سب میں بڑا مجھے سبق جو ملا جی وہ ملا ہیوملٹی. ماشاء اللہ. انکساری. کہ اپنے آپ کو آپ جتنا ہو سکے ہمبل رکھیں. بالکل. اور جس دن آپ اپنی ہیوملٹی سے الگ ہو جائیں یا وہ ختم ہو جائے آپ میں, تو پھر آپ سیکھ نہیں سکتے, آپ بات دوسروں کی سن نہیں سکتے, اور آپ میں غرور آ جاتا. بالکل. یہ سب چیزیں جو ہیں آپ ہی کی بربادی کا حصہ بنتی ہے, کا حصہ بن گیا. یہ وہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ سے اتنے چیزیں کنیکٹڈ ہیں واضح ہوئے. تو وہ میں ہر وقت دہراتا ہوں وہ قصہ والدہ کا. یہ ادھان کا پلیٹ میں ہم کھانا لیتے تھے, کہتے تھے اتنا ہی لو جو تم کھا سکتے ہو. بالکل. اور سب کی پلیٹ جو ہے ہمارے بھائی بہنوں کی پلیٹ صاف ہونی چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی. جب لیے تو پھر پورا لیں. اس کے بعد جو میز کے اوپر کھانا ہے وہ کھائیں گے. صحیح. مطلب نعمت کو, کسی بھی نعمت کو ضائع نہیں کریں. آپ ہمارے پاس کوئی تھا ہی نہیں ایسا میز پر کوئی کہے کہ مجھے یہ ترئی نہیں پسند ہے یا فلانا نہیں پسند ہے. وہ کھانا ضروری تھا. جو پلیٹ میز پر لگتا تھا کھانا وہ آپ کو کھانا ضروری تھا. اور جس کی وجہ سے عمر بھر میں کبھی مجھے شکایت اس کی نہیں ہوئی کہ وہ کہیں کھانا صحیح نہیں تھا یا کچھ نہیں تھا. جو ملا کھا لیا. صحیح بات ہے. ماشاء اللہ. ظاہر ہے اچھے کھانے پسند ہی آتے ہیں, مگر وہ بھی ایک سبق
سر آپ کی اسٹوری سے بہت اچھا سبق ملا. تو سر آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اسپیشلی جو آپ کی فیلڈ میں آنا چاہتی ہے ان کو آپ کیا ایک اپنی رائے دینا چاہیں گے, اوپینین آپ کی کیا سجیشن ہوگی ان لوگوں کے لیے؟ میں صرف ہمارے پروفیشن میں ویسے ہی میں سارے ینگسٹرس کو اپنے بچوں سے یہ کہتا ہوں, اس میں ہمبل, اپنے آپ کو ہمبل بنائیں. جبھی آپ جو ہے زندگی بھر آپ سیکھتے رہیں گے اور آپ نالج آپ کو ملے گی, اور جس دن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں جی آپ میں غرور آیا تو پھر آپ سیکھنا بند کر دیتے. بالکل. اور جب انسان سیکھنا بند کر دیتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی. بالکل. تو ایک تو یہ ہے, اور دوسری محنت جتنی کریں گے اتنا زیادہ آپ اس کا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا یا آپ کامیاب ہوں گے. جتنی زیادہ محنت کریں گے. شارٹ کٹ زندگی میں نہیں ہے. صحیح. اور شارٹ کٹ اگر ہے زندگی میں تو وہ بہت ہی کم دیر کے لیے ہے یا اس کے فائدہ ہوتا ہے. باقی کا محنت ہی محنت ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج کل تعلیم دی جا رہی ہے, آرکیٹیکچر کی تعلیم دی جا رہی ہے اس معاشرے میں, تو کیا وہ اس معیار کے مطابق ہے جو آپ نے حاصل کیا آرکیٹیکچر کی فیلڈ کے اندر؟ دیکھیے میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے جی وہ ہمارے یہاں کے جو معاشرہ ہے جی اور یہاں کی جو کنڈیشنز ہیں, جی سوشیو اکنامک کنڈیشنز ہیں. جی ہمارے یہاں غربت ہے, ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں. صحیح. اگر آرکیٹیکچر صرف امیروں کا کہ گھر بنانا یا بڑے بلڈنگز بنانا اگر یہ ہے یہ غلط ہے. صحیح ہے. اور میرا خیال ہے ایجوکیشن ہماری وہاں پر توجہ دینا چاہیے, ایڈریس ان کو کرنا چاہیے جو جسے ہماری ضرورت ہے. صحیح. اور وہ ہے کہ آپ لو کاسٹ ہاؤسنگ کی طرف جائیں. جی ان کو کس طرح آپ اس طبقے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. فائدہ صرف نہیں بلکہ ان کو ابھار سکتے ہیں, ان کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں. جی. تو آرکیٹیکچر کی تعلیم میں یہ آنا بہت ضروری ہے, اور اس وقت بہت کم انسٹیٹیوشنز میں یہ ایڈریس کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارا رول ماڈل اب تک رہا ہے مغرب. صحیح. اور اسی کے پیچھے ہم جاتے رہے. ہمارے یہاں کے حالات بالکل مختلف ہیں. صحیح. وہاں کے جو کنڈیشنز ہیں اور وہاں کا اس سے بالکل مختلف ہیں. اور آپ وہی تعلیم جو وہاں دی جا رہی ہے اگر یہاں دیں گے تو کیسے کامیاب ہوگی؟ صحیح بات ہے. ہاؤسنگ میں جو ہے جس کے لیے بنا رہے ہیں آپ ان کا انوالومنٹ بہت ہی ضروری ہے. آپ کوئی چیز بنا کے ان کے اوپر تھوپ نہیں سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹیسپیٹری آپ ایسے اسکیم کریں جس میں وہ خود انوالوڈ ہوں, اپنی مرضی کا وہ جو چیز بنانا چاہے وہ بنائیں. اس کا میں جو سب میں کامیاب میں بتا سکتا ہوں خدا کی بستی ایک پروجیکٹ تھا, تسنیم صدیقی صاحب اس کے وہ تھے بانی تھے, انہوں نے شروع کروایا تھا. صحیح. یہ اور اس میں انکریمنٹل ہاؤسنگ مطلب یہ کہ زمین دی گئی ایک شخص کو اور اس کے بعد اسے وہاں بٹھا دیا گیا. صحیح. اور وہ بیچ نہیں سکتا تھا. مجھے اب یاد نہیں ہے 3 سال کے لیے 5 سال تک یا کچھ وہ بیچ نہیں سکتا تھا. صحیح ہے. اور اسے بٹھا کر اسے کہا کہ تم جس طرح کرنا ہے کرو, لکڑی کے وہ لگاؤ, تم ڈیرا اس کے کینوس کا ٹینٹ لگاؤ, جو کرو تم یہاں بیٹھیں گے. صحیح ہے. تو اب جب وہ اس پر مجبوری آ جاتی ہے تو خود ہاتھ پیر مارنا شروع کرتا ہے, اور پھر اس کی مدد یہ اسکیم کے تحت اس کو سامان دیا گیا اور وہ خود اپنا کنسٹرکشن کیا. ماشاء اللہ. تو ہوتا یہ کہ ایک تو جو ٹارگیٹ گروپ کے لیے آپ ہاؤسنگ کرتے ہیں اسی ٹارگیٹ گروپ
کو جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. بالکل. یہاں پر جو کانسیپٹ لو کاسٹ ہاؤسنگ کا ہے اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس کی قیمت کم رہے. اب جب قیمت آپ کم کریں اس کا مطلب ہے کہ مٹیریل اس میں خراب دار پڑے گا. صحیح بات ہے. اور چھوٹے مکان بنیں گے یا چھوٹا فلیٹ بنیں گے اور وہ زیادہ نمبر سے چلے گا نہیں. آدمی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے پھر لیتا ہے اور جو آدمی افورڈ کر سکتا ہے وہ خریدتا ہے اور اس کے بعد اس کو رکھ کر جو ہے پھر بیچ دیتا ہے منافع میں. صحیح. یا وہ کرائے پر دے دیتا ہے کسی اور کو, خود کہیں اور رہ رہا ہے. تو جو یہ انویسٹرز بیچ میں آ جاتے ہیں یا اسپیکولیٹرز بیچ میں آتے ہیں, جو لوگ جو ہیں بیچ میں پیسہ بناتے ہیں اس میں, تو وہ خدا کی بستی ایک پروجیکٹ ایسا تھا جس کے اندر اسپیکولیٹرز کا کوئی کام ہی نہیں تھا. اور تو وہ میرا خیال ہے میں آپ کے سوال کا جواب یہ میں دے سکتا ہوں کہ ہاؤسنگ ان پیٹرنز پر اگر لو کاسٹ ہاؤسنگ اگر ہو صحیح, جہاں پر جو عوام ہے جس کے لیے کر رہے ہیں وہ خود بھی انوالو رہے اپنے کنسٹرکشن بالکل اپنے, اور ان ڈیسیشنز وہ خود لے کہ اس کو 1 کمرہ چاہیے, 2 کمرے چاہیے, 3 کمرے چاہیے. اور انکریمنٹل اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اس کے پاس پیسے آئے تو وہ 1 کمرہ ہے. سر جب آپ نقوی صدیقی فرم میں تھے تو آپ کون کون سی خدمات دے رہے تھے اور آپ کا پہلا پروجیکٹ کون سا تھا؟ اب یہ مجھے یاد تو نہیں ہے پہلا کون سا پروجیکٹ تھا, مگر میں نقوی صدیقی کے ہاں زیادہ تر گھروں پر کام کیا. وہ گھر ڈیزائن کرتے تھے, وہ اس پہ پروجیکٹ آرکیٹیکٹ کی حیثیت سے میں وہاں کام کرتا رہا. 2-4 کچھ بڑے پروجیکٹس سے, سعودی عرب میں ایک ہوٹل تھا اس کا ڈیزائن تھا, کچھ اپارٹمنٹ بلڈنگ سے سعودی عرب میں اس پر کام کیا. اور لوکلی یہاں چھوٹے موٹے. تو سر آپ کا فیوریٹ پروجیکٹ کون سا ہے ان سب میں سے؟ بڑا مشکل ہے فیوریٹ کرنا. گھر 1-2 جو ہے وہاں زمانے میں وہ اچھے گھر بنے تھے, مگر کوئی میں ایسے کہہ نہیں سکتا آؤٹ اسٹینڈنگ کوئی پروجیکٹ ہو. یہاں میری اپنی پریکٹس شروع ہونے پر بھی میں زیادہ تر جو ہے وہ گھر ہی بناتا رہا. اور یاد رہے کہ میں جو شروع کیا تھا اپنی پریکٹس 1972 میں, یہ جب ہی بنگلہ دیش الگ ہو گیا, پاکستان الگ ہو گیا تھا, بنگلہ دیش بن گیا تھا. تو اکانومی کی حالت اس زمانے میں بہت ہی وہ تھی, ڈاؤن تھی, اور کوئی پروجیکٹس تھے نہیں, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی. تو صرف گھر سے شروع کیا, اور وہ اتفاق یہ ہوا کہ وہ ایک سے دوسرے سے تیسرے جو ہوتا ہے. تو میری اپنی پریکٹس زیادہ تر گھر ہی ڈیزائن کرنے میں ہوئی. کچھ پروجیکٹس زیادہ بڑے بنے. اسلام آباد میں ایک بلوچستان ہاؤس تھا, کمپٹیشن کے تھرو ملا تھا ہمیں پروجیکٹ, وہ بنایا تھا, 1970s کی بات ہے. اور کوئٹہ میں ایک پروجیکٹ تھا, پروونشل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچرس ٹریننگ, وہ بھی جو ہے ایک اچھا پروجیکٹ بن گیا تھا اس زمانے میں. یہ تقریباً 22-25 سال پرانی بات ہے. اور باقی کے گھر ہی زیادہ تر. صحیح. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نہیں, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے میں تو بالکل خوش نہیں, اس لیے کہ ان کے جو بائی لاز ہوتے ہیں وہ اچانک چینج کر دیتے ہیں. صحیح. یہ صرف کراچی کے نہیں بلکہ DHA میں بھی یہی ہے. اور چونکہ وہ پکے بائی لاز نہیں ہے بلیک اینڈ وائٹ میں, تو اس کا انٹرپریٹیشن کے لیے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب میں ایک سمجھتا ہوں کہ یہ بھائی یہ صحیح ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح ہے. اس لیے جو گرے ایریاز جو کہتے ہیں نا, کہ ایک چیز جو ہے واضح نہیں ہے بائی لاز میں, یہ کئی جگہ پر یہ ہے بائی لاز میں
کہ چیزیں واضح نہیں ہیں اور صحیح. اس کا انٹرپریٹیشن اپنی مرضی سے وہ لوگ کرتے ہیں. اچھا ایک تو یہ ہے. صحیح ہے. دوسرے یہ کہ اپڈیٹ نہیں ہوتے بائی لاز صحیح صحیح طریقے سے. صحیح. اس میں کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جیسے یونیورسل ایکسیسیبلٹی کہتے ہیں. ٹھیک. یونیورسل ایکسیسیبلٹی وہ ہے جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے صحیح ہے. ویل چیئر ایکسیس ہو یا جو بینائی جس کی کمزور ہے یا نہیں ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو ان بلڈنگز میں جانے. اور تو یہ ایکسیسیبلٹی کے جو ہے صحیح بائی لاز اپڈیٹ نہیں ہوئے ہیں. پھر فائر فائٹنگ بالکل. آپ دیکھتے ہیں یہاں کئی وہ جو ہے بلڈنگز میں آگ لگ جاتی ہے. بالکل سر ایسے ہی ہے. اور پتہ چلا کہ اس میں فائر اسکیپ نہیں ہے, اس میں راستہ نکلنے کا نہیں ہے, اس میں اکوپمنٹ نہیں ہے. تو یہ بائی لاز کے تھرو ہوتا ہے. اور بائی لاز اگر ہیں بھی تو امپلیمنٹ نہیں ہوتے. تو اصل تو بات یہی ہے کہ یا بائی لاز ہے نہیں یا وہ امپلیمنٹ نہیں کیے جاتے. امپلیمنٹ نہیں کیے جاتے. اگر ہے بھی تو بائی لاز. تو یہ یہاں یہ آرگنائزیشن جو ہمارے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز اس معاملے میں بہت ہی کمزور ہے. جی. اور انفارچونیٹلی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہنے کے لیے جی 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 اس پر کہ سارے وہاں جو وہ ہیں آفیسرز ہیں بالکل سب پولیٹیکلی کنیکٹڈ ہیں. صحیح. سب کو جو ہے جو وہاں پر میجورٹی, میں سب نہیں کہنا چاہیے مجھے, میجورٹی وہ ہیں جو اپنے پارٹی والوں نے ان کو وہاں منتقل کیا. صحیح. تو ان کو بھی شوق ہی نہیں ہے شہر کے لیے کچھ کرنے کا, کوئی شوق نہیں ہے کچھ نہیں ہے. اور تنگ کرتے ہیں. آپ داخل کریں, جمع کروائیں آپ اپنے ڈرائنگس, ہاں وہاں تنگ کریں گے. نہیں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے پوائنٹس پہ ہمیں روشنی ڈالی ہے, جو بہت اچھے پوائنٹس آپ نے بتائے ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی جیسے شہر میں ہاریزونٹل پروجیکٹ زیادہ بننے چاہیے یا ورٹیکل؟ یہ ماسٹر پلان کے مطابق ہوتا ہے. صحیح. کسی بھی شہر کا ایک ماسٹر پلان بنتا ہے. صحیح. اور اس ماسٹر پلان میں زوننگ ہوتی ہے, مختلف زوننگ. اب کچھ زوننگ ہے, جیسے یہ علاقہ ہے جو آپ جہاں بیٹھے ہیں, جی جی, یہ کمرشل ایریا ہے. اس میں انہوں نے الاؤ کیا ہے, اجازت دی ہے کہ 5 منزل تک بنا سکیں. صحیح ہے, پرمیشن اب اس زوننگ کے حساب سے ہے. ٹھیک ہے. آپ تھوڑا آگے چلے جائیں, کچھ ایریاز ایسے ہیں, ڈیفینس کے بھی ایریاز کچھ ایسے ہیں جہاں پر آپ اونچا جا سکتے ہیں. صحیح ہے. مگر یہ تمام چیزیں جو زوننگ یا بائی لاز ہیں علاقوں کے, وہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ سروسز کتنے دے رہے ہیں. سروسز کا میرا مطلب ہے کہ وہاں پانی ہے یا نہیں ہے, وہاں بجلی ہے یا نہیں ہوتی, صحیح, وہاں گیس اتنی پہنچتی یا نہیں پہنچتی, وہاں سیوریج سسٹم مناسب ہے یا نہیں ہے. صحیح. آپ یہی سوچ لیں کہ یہاں پر اگر 25 منزلہ 6 بلڈنگ اگر آ جائے, آپ سوچیں کہ اس میں لوگ کتنے کام کریں گے. اگر لوگ اتنے کام کریں گے تو اتنی ٹریفک بڑھے گی. بالکل. وہ ٹریفک کے لیے جو ہے سڑکیں مناسب کافی ہے یا نہیں ہے. بالکل. اس کے پارکنگ اس کی کافی ہے یا نہیں ہے. یہ سارے چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. صحیح. تو اس میں اس کا ایک جواب میں دے نہیں سکتا کہ ہاریزونٹل یا ورٹیکل, وہ سب چیزیں اس پہ لاس پہ ماسٹر پلان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ ماسٹر پلان بھی بڑا ایسا ڈاکیومنٹ ہے جی کہ اس کو فالو کرنا کسی شہر کو گرو کرنے میں اور اس کے شہر کے کامیابی اس میں بہت ضروری ہوتا ہے. ماشاء اللہ. ہمارے یہاں کراچی میں ماسٹر پلان بنتے رہے مگر وہ ہر وقت جو ہے اپنے زمانے کے پیچھے تھے. صحیح. مطلب یہ کہ آج اگر ماسٹر پلان بنا تو آپ سوچتے ہیں کہ اگلے 15 سال کے لیے. صحیح.
اور پھر 10 سال بعد وہ ماسٹر پلان ریوائز ہوتا ہے اگلے 15 سال کے لیے. صحیح. ہمارے یہاں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے ماسٹر پلان بنانے کہ وہ ماسٹر پلان اگر 2025 کے لیے بن رہا ہے تو 2026 میں وہ ماسٹر پلان جو ہے وہ ہوتا نوٹیفائی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ آلریڈی 15 سال پیچھے ہیں. صحیح. وہ کبھی صحیح نہیں ہوتا. جی کوتاہی ہے سر. نااہلی ہے، کوتاہی ہے. بالکل بالکل ماشاء اللہ بہت ہی زبردست پوائنٹس پہ سر نے روشنی ڈالی اور ماشاء اللہ نظر آتا ہے ان کا 50 سال کا ایکسپیرینس. سر تعمیرات ٹی وی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بہت اچھا کام کریں. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ پہنچا سکیں پبلک میں، پبلک کی اویئرنیس اگر بڑھا سکیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں، آرکیٹیکچر کے بارے میں، آرکیٹیکٹس کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، پھر آپ بہت ہی آپ کے زیادہ کنٹریبیوشن ہے، خدمات ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ہمیں وقت دینے کے لیے، اپنا قیمتی وقت سے آپ نے ہمیں نوازا ہے. تو اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ زاہدہ منیر کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے کسی اور انفارمیٹیو انٹرویو میں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ. شکریہ.